کہے کہ میں نے نہیں صحیح نظر آ رہا تو چلو وہ میرے کو ہے نسخہ میں اس کا استعمال کر لوں تو میرا دل کیا ہے ذرا میں روحانی ٹھنڈک جیڑی ہے وہ مل جائے میں تواڈے وچوں جس بھائی نو نام علی چنگا لگتا ہے اونچی آواز نال نعرہ ہے سمجھے میرے دوستو اگر تو نہ ہو تو کائنات نہ ہوگی اور اگر علی نہ ہوگا تو نہ ہوگا اور سارے مومن دور دور تو آئے ہوئے عزادار اجازت دو تو حدیث قدسی کا تو اگنے کی جملہ ہے اگر وہ میں نہ پڑھا تو خیانت ہو سی تو وہ میں ضروری سمجھ جانا ہاں وہ بہت ضروری ہے حدیث قدسی کا وہ جملہ دہرانا لو پھر دفعہ سارا جنج رکھ لو لولا کا لما خلقت الخلق اگر تے کو نہ بنے دو تے کائنات نہ بنانا لولا علی لما خلقت کا اور اگر علی کو نہ بناوا تے کو نہ بناوا تے وقت توحید کی آواز ہے اے علی تو ہی فخر نہ کریں اللہ نہیں کرے الحمدللہ بڑے معرفت والے حضرات اے علی تو بھی فخر نہ کریں یا اللہ میں کیوں فخر نہ کرا سبحان اللہ جن دے کیتے کائنات بنائی گئی وہ میرے کیتے بنائی جن دے کیتے کائنات بنائی گئی وہ میرے کیتے بنائی تو یا اللہ میں فخر کی میں نہ کرا آواز آئی اے علی تو بھی سن میرا محبوب بھی سنے گل ہوئے ہے اگر محمد نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی اگر تو نہ ہوتا اے نہ ہوتا تو تم دونوں غور نہ سنو لولا فاطمہ تو لولا فاطمہ تو لما خلقتکما اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا نہ وہ محمد ہوتا نہ تو علی ہوتا کیا عظمت ہے جناب سیدہ کیا مقام ہے اور کیا شان ہے حسنین شریفین بھی امادہ کیا بلندی ہے جناب زہرا دی میں آدھا ہوں میں کسے دا پتر کھانے دار ہی بنے منجے نا تو ان دی ماں ہر جا کے پتر بھی گال کرے فطرت بندے ہیں دی بسم اللہ یہ گل نہیں تو جنہ پتر وزیر ہوئے تو جنہ پتر وزیر اعظم ہوئے جنہ پتر صدر ہوئے اس سے بہت تکیلے تھی سننی نہیں میں کیا کہنے بطول دی عظمت ہے جنہیں بچڑے سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت دے
مسجد نبوی کے جا کر بھرے ہوئے ہیں بڑی محبت دیکھیں جملہ اور بتائیں کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں بھائی جنت وچ دو بندے کوئی نہ ہو سکتے مطلب دو کہڑے سرکار فرمایا ایک رنگ دا کالا تے دوجا بڈھڑا اور ایک پاس بڈھڑا اٹھی کرا تے دوسرے پاس کالے رنگ والا اٹھی کرا اور رنگ والے آخیا یا رسول اللہ میرا کیا قصور میں لا الہ الا اللہ پڑھدا محمد رسول اللہ پڑھدا قرآن دا قائل ہاں کون منیندا ہی میرا کیا جرم تے اس بڈھڑے آخیا مولا اسی بڈھڑے کتنے آ جائیں گے اسی بڈھڑے ہو جائیں میں سادہ دا دل آ رہے ہیں جوان بندے رہا مولا ان بڈھڑا کا اللہ سانو کیتا ہے روایات ملتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم تو پہلے داڑھی نہ سفید نہیں ہوگی کالی آرام تو جناب ابراہیم کے جناب اسماعیل کٹھے بیٹھے ہیں نا تو اتنی شباہت آئی دوہاں پیو تے پتر کے درمیان مجھے لوگ آنے انہوں نے پتہ نہیں لگتا بھی باپ کیا ہے تو بیٹا کیا ہے ظاہر نہیں لگتا پتہ پوچھ دیا تو حضرت ابراہیم نے دعا منگی کہ خدا بندہ کوئی ایسی ظاہری علامت ساڑھے وچ پیدا کر دے جو آمن والے نو پوچھنا نہ پوے وہ سجان لگے دے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے بڑا ہے چھوٹا تو فوراً ہی جناب ابراہیم دی داڑھی سفید تو بڑھڑے آگے مولا میں تو نہیں آتا میں بڑھڑا ہوں سانو اسے کیوں جنت دینا ویسوں سبحان اللہ پیغمبر اکرم دے ہونٹاں تے مسکراہٹ آئی خبردار نبی اور امام ہسدے نہیں نا یہ ایسی ہسدے ہیں نا کہتا معصوم نبی کی عزت اور عظمت معصوم کی عزت اور عظمت کے خلاف ہے جدہ بھی کوئی خوشی انہوں نے محسوس تھی ہوئے تو انہوں نے ہونٹاں تے مسکراہٹ نمایاں ہو تو انہوں دعاں دی گل سن کے نا اس آکے میں رنگ میں تو نہیں بنایا اللہ بنایا تو اس آکے میں گڑا میں تو نہ ہونا چاہتا تو میں نے اللہ بنایا تو سرکار میں اتنی ایک فرق محسوس ہوئی کہ پیغمبر اکرم دے دندان مبارک اس دن صحابیاں نے دیکھ لائے کدی منہ نہ نے کھولا مگر اس دے آئے پیغمبر اکرم دے دندان دی سفیدی نور نہیں آتا وہ انہوں نے سارے نے ویکھ لیا جملہ سننا شریف ازاداروں نبی نے فرمایا رنگ دا کالا تو بھی نہ گھبرا تے بڑھڑیا تو بھی نہ گھبرا سرکار کیویں نبی فرمایا جدہ ساڑھے منن والے جدہ 12-14 نو منن والے جدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ پڑھن والے جنت کی طرف ویسن علی دی ولایت دا صدقہ بڑھڑا جوان ہوئے سی کالے رنگ والے دا رنگ سفید جوانان جنت ایڈر اس بار میں مسئلہ شروع کرتا جوانان جنت سردار ان قوم یہ ابھی مسئلے ہیں نا جو کہ جنت جو ہونے سارے جوان ہیں وہ دل نہیں چاہ گئی نہیں تو پیغمبر فرما گئے کہ گڑڑیاں دے گی کہ جوانہ دے گی نہیں حدیث تجھے کوئی نہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اگر جوانہ دیگر ہے تو کیونکہ ہومن جوان ان سارے بڑھڑے بھی علی ولی دا صدقہ او بھی جوان ہو جاسن سبحان اللہ سادات و مومنین میں نے سارے دسو عظیم جملہ سارے دسو کیا حضرت آدم جنت نہ ہو سی
چپ کر گئے اور بعد نو ورن دیں دے حضرت نوح، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل، تمام انبیاء جنت، تمام رسول جنت، تمام اولیاء اور تیری تے تیرے پتران دی شان دا کیا کہنا، ذہن بلند رکھنا، حسن حسین دی اماں تیرے تے تیرے پتران دی عظمت دا کیا کہنا، میری پاک سین تیرے دوہیں بچڑے اس مملکت دے بادشاہ ہیں، تیرے دوہیں بچڑے اس ریاست دے شہنشاہ ہیں جو تیرے پتران دی رعایا بچ کتھائیں آدم نظر پیاند ہے کتھائیں نوح نظر جس جنت اکرام ہے کوئی ہوئے وہ حسن تے حسین بھی رعایا بن کے حسن تے حسین دی میں نے سارے دسو جیڑا حسن تے حسین دے بابے دی ولایت دا منکر ہوسی انہوں حسن حسین جنت دی وڑن دے علی ولی اللہ نو حرام سمجھے سن انہوں نے حسن حسین وڑن دے اور ہے ایک اور مطلب کسی دے ذہن شک شبہ چلا جاوے تو انہوں نے شک تو پہلے میں وہ شک دور کی جانا ہاں تو دیکھو نا مطلب اسا حضرات دے ذہن اس گل آوے یا کوئی بھی گل پاوے جی ہر کوئی رعایا ہو سی تسی آپ چھوڑے کہ وقت مولا علی بھی کے جنت کی ہو سن تو پھر مولا علی کی اتھے کے حیثیت ہو سی مولا علی جو جنت کی ہو سن تو مولا علی کی حیثیت جنت کی ہو سی اسے واسطے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جگہ بھی حدیث جنت پڑھو سرکار نے فرمایا ادھوری نہ پڑھی کرو پوری پڑھی کرو مولا پوری کی میں پڑھوں سرکار نے فرمایا اس طرح پڑھا کرو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما ہر جنتی دے سردار ہر جنت وچ ونجن والے دے سردار حسن تے حسین حسین حسن تے حسین دا سردار علی ابن ابی اللہ تجھے زندگی کرے اللہ تجھے سلامت رکھے بس دکھ اے ہے نہ دن دیکھتے ہیں کہ نہ رات ایام محرم نا کہ میں تقریباً کوئی 7-8 ضلعوں میں جو روز گزرتا ہاں مولا گواہ مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں جوان ہیں کوئی پرواہ نہیں دوڑ رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا کتنے ماتم ہو رہے ہیں کتنی مجلس ہو رہے ہیں کتنی گریہ و بقا ہو رہے ہیں توڑ توڑ کے شیعہ ازادار مومن جا رہے ہیں سادات مومنین دکھ تئی ہوئے نا ایڈے وڈے علی دیاں دھیاں نو آخر ادھی رات لے تھوڑے آتے ہیں بلا میں سوا غم حسین دے مولا خانوں کوئی کام نہ میں کوشش کر رہا پرسوں چوہد دی میں اپنے جملے کسی پاسے لاواں کیونکہ وہ سلسلہ سائیاں دیاں شہادتاں دا شروع ہو جانا ہے سادات مومنین ایک جملہ سن لو حضرت امام حسین علیہ السلام نے
حکم دیتا ہے کہ عباس محمل تیار ہو چکے ہیں؟ ہاں ہو گیا۔ عباس پھر معاملہ نو عالم پناہ دے دروازے سے بٹھاؤ، اور بیویاں نو بسا دے وہ کہ تیاری کریں۔ سید جعفر الزمان شاہ صاحب کئی حضرات میں واقف ہو سن مجلس سے فوت ہو گئے ہیں، بڑے روحانیت والی شخصیت ہیں، بہت ہی پہنچا ہوا انسان، میری کدی کدی انہوں نے ہائی ملاقات روحانی سلسلے میں، تو انہوں نے 5 جلدوں میں سے کتاب چھپی ہے، سرائکی اردو عربی فارسی، تو اس ایک بڑا سونا جہاں جملہ انہوں نے شاہ صاحب مرحوم نے تحریر فرمائے کہ حضرت امام حسین رات دی تاریکی وچ یہ حکم دے کے نا، کیونکہ یا 28 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے، رات دی تاریکی وچ شہدوں دیو حضرت امام حسین علیہ السلام نکل پائے، لیکن انہوں نے لکھا کہ ان سر جو کہ آباد دے کے نہیں میرا امام اپنے گھر بھی نکلا، کہ کسے جوان نو عباس تک میرے امام نے نہ اطلاع دیتی، اور سرکار ان اپنا منہ چھپا کے تے جنت البقیع وچ ماں دی قبر میں آگے بھی تنواد کر چکا کہ میرا کام ہے کہ دکھی کہانی تمہیں یاد دلاؤں، تو میرے ہاتھ سے ڈانگ چھوٹا کہ نہیں، میں نے یقین ہے کہ 1 گھنٹے تو فرش عذاب پہ آئے بیٹھے ہو، تو صاحب نظریہ ہی ہو رکھ کے آئے ہو بن کے رو گئی مظلومہ کی کہانی ہے، غریباں کی کہانی ہے۔ کتنے میرا امام آیا، سارے ایک دفعہ آپ ہوئے جملہ کتنے آیا، ماں کی قبر سے، اچھا تے ماما دا انہیں پترا نال بڑا پیار ہوتا ہے، مشکل مصیبت آوے نا مولا دوائے دکھ دے ویلے مصیبت دے ویلے منہ جو ہکو لفظ نکل دے اماں، یہ جملہ نکل دے نا میری پیاری اماں، اماں میں بڑی تکلیف ہی چاہوں، یہ آدم اماں میں بڑی مصیبت ہی چاہوں، اماں میں بڑے دکھ ہی چاہوں، میں اس تو بڑی مصیبت کا میرے امام سے نہیں مظلوم اپنی اماں دی قبر تے رات دی تاریکی وچ منہ چھپا لفظ میں ذمہ داری نہ کر رہا، ماں دی قبر تے آ کے نا تے پاسے نال بیٹھ کے تے دونوں پاک ہاتھ میرے امام ماں دی قبر تے رکھے تے آدھے اماں مسافر پتر دا سلام ہے، اماں مسافر بچے دا نہیں، تسی دسو ہو سکتا ہے بے حسین یا پتر علاوے ماں جواب نہ دے، ممکن ہے بطول جائی ماں نہیں، آواز آنے میرا بھی سلام میرا پتر اوکھے ویلے کیوں آئے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے آدھے ماں اوکھے ویلے ماما یاد اماں
جو میرا وال ٹوٹ جاوے ہاں نا دے تو سارا دی روندی اما دی دا چٹکا میرے اوپر نام سان اما مصنف کا نام ہے علامہ سید محمد باقر گنجوی مجتہد اور ہے وہ ایک دور ہوتا ہے بندے اپنی گل تو مل جاتے ہیں میں لکیتی نہیں ہوں تے وہ ٹیپ علیحدہ وہ ٹیپ جو بندہ آ کے میرا اس آواز بنا لے ویڈیو تو کون بلے اگلے لکے کر چلا گیا جناؤ سے آپ رو ویٹ ہی رہو تے اپنی سونی لو اور ہے انشاءاللہ جڑی گل میں حقیر فقیر کر جا سا وہ تھی میں ضمانت دے گی جڑا کوئی کر جائے وہ آپ ضامن ہوگی کیونکہ کئی ایک پڑھنے والے آدھے میں پڑھتا میں نہیں آتے قرآن اللہ صاحب دے سر پہ رکھ لو میں تیرے پیچھے کیا قرآن چاہوں تو بس تو مقدس ہے اردبیلی نے بہت بڑی عظیم حدیث نقل کی دیئے علی ولی اللہ پڑھن والے ہوں ذرا غور کرے انہوں نے لکھے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کسے دے اعمال و عبادات ریت دے ذرات دے برابر ہوئے ذرا بدل کرنا ہے پڑھ لکھے اللہ کسے دے اعمال و عبادات ریت دے ذرات دے برابر ہوئے کسے دے اعمال و عبادات بارش دے قطرات دے برابر ہوئے کسے دے اعمال و عبادات اشجار یعنی درختان دے پتیاں دے برابر ہوئے کسے دے اعمال و عبادات دریا دے پانی دے برابر ہوئے کسے دے اعمال و عبادات آسمانی ستاریاں دے برابر ہوئے کتنی گلاں ہو گئیاں ریت دے ذرات دے برابر بارش دے قطرات دے برابر آسمانی ستاریاں دے برابر درختان دے پتیاں دے برابر سیار گان دے برابر سمندر دے برابر سرکار فرمائے ان لم یوالے کا یا علی اے علی اگر اس بندے دے دل وچ تیری ولا نہیں اس دا کوئی عمل قابل قبول نہیں دل وچ ولا دا معنی کہ بچڑی نے کھڑی رہے دل اندر زبان تے اظہار ہو اگر میں اللہ نو منیدا تے میں اقرار کردا لا الہ پڑھو میرے نال لا الہ اگر میں نبی نو منیدا تے میں اقرار کردا محمد رسول اللہ تے جے میں سچا علی نو منیدا تے میں اقرار کردا علی اگر علی ولی اللہ دا قائل ہے تو ہر شے قبول میں تو چھوٹے میں پہلی مجلس ہی تھی قرآن کریم دی آیت نال تو گزارش کی تھی کہ اللہ فرما رہے سب تو آخری سوالی ولایت علی ہے اور ہے اچھا اس تو بھی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کیونکہ موضوع یوں ٹر پیا نا تو کوئی ذرا نام سن لو تو مزید کوئی ذہن میں اگر شک و شبہ ہے تو وہ مزید ختم کی وجہ بچوں بھی یاد ہے پیغمبر مشہور اور بڑی صاف مؤثر پیغمبر اکرم نے فرمایا اللہ کسی بندے نو عمر نو عطا فرمایا یہ تو سنی ہوئی عمر نو کتنی آئی 2500 سال 900 سال نا 900 سال تا ہے حضرت نوح دی تبلیغ لیکن اس ویلے بندے ایڈے پکے ہن جو 900 سال 9 بندے مسلمان ہوئے وہ بڑے
پکے لوگ ہوں تک کام بل جی سرکار نے فرمایا اللہ کسے بندے نو عمر نو عطا فرماوے 2500 سال 2500 سال دیاں نیکیاں ہی نیکیاں ہوئے اس دے عمل ہی عمل ہوئے قیام ہوئے قعود ہوئے رکوع ہوئے سجود ہوئے ہاں سرکار تے ایتے ڈنکے بچ جاویں نیکی دے او دور دور تل لوگاں وچ مقالاں ہوئے پہ جھنگ وچ بڑا نیک بندہ رہندا ہے بڑا متقی رہندا ہے بندہ بے ایک قصر زہرا دے نیڑے غور ہے بڑا نیک ہے بڑا متقی 2500 سال دیاں نیکیاں پھر سرکار نے فرمایا ایو بندہ 1000 حج پیدل کرے جہاز پہ نہیں کار پہ نہیں گھوڑے خچر پہ نہیں پیدل 1000 حج پھر سرکار نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا تے چاندی راہ خدا وچ دے دے کھجور نہیں انگور نہیں جو نہیں گندم نہیں ایوال سونا چاندی بھی 2-4 تولے نہیں جڑے حج کر رہے ہو مدینے وچ احد پہاڑ ویکھ آئے احد پہاڑ جتنا سونا تے چاندی راہ خدا وچ وڈا دے وے پھر فرمایا توتے لا بین الصفا والمروہ مظلومن ایو بندہ صفا اور مروہ دیاں پہاڑیاں دے درمیان مظلوم ہو کے مارا جائے کتنی گلاں ہو گئیاں 2500 سال دا عمل 2500 سال دی نیکی 2500 سال دا تقوی 2500 سال دیاں نمازاں 1000 حج پیدل احد پہاڑ جتنا سونا تے چاندی راہ خدا وچ دے چکا ہے اور صفا اور مروہ دیاں پہاڑیاں دے درمیان مظلوم ہو کے مارا گیا ہے قبر اس دی کعبے دی کندھ دے نال بن گئی ہے اتے کعبے دا کالا غلاف دی قبر دے اوتے مس پیا ہوندا ہے سرکار فرمائندے نے ان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ اے علی اگر اے بندہ علی ولی اللہ دا قائل نہیں جنت تو اپنے مقام تے جنت دی خوشبو ہی نہیں سکتا یا علی نہ آکھے نا تو میں آتا ہے بڑھڑا ہے کرنے کے تھکا بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی جوان نہ آکھے کائنات پہ بادشاہ دی ولایت نہ چھوڑی علی دی ولایت نہ چھوڑی 4 علی مدینے وچوں میری سین دے نال ٹرے کتنے علی 4 علی عباس علی محمد حنفیہ علی مسلم ابن عقیل علی اور سجاد ایک بڑا شیر پتر حسین تھا کہ مدینے لوگ بیمار نہ جدا کربلا وچی کو باغے دسائے نا جو تین شام ونجنا یہ اسے بیمار مکہ کی سرزمین تے میں صدقے ہوں بھیران بھین پریشان بٹھا ہے میری سینہ دیے کہ نہیں مونچا نہ تھی میں خیر
میرا امام آ گئے میرے درداں دی بھیوال بھین بابے علی ہونا پیغمبر دے نال کلے ہیں نانے نال بابا علی کلا ہے کوئی جنگ کوئی مقام ایسا نہ جڑا فتح نہ ہوا تے اج میری سینا دی فرماؤ کہ فرماونا چاہتے ہو میرا آقا فرمائندا ہے اگر یہ چارے علی ایویں میرے نال کربلا تے چلے گئے تو جو میں چاہتا میری سین فرمائندی وقت نہ گھبراؤ کون کرو دو علی تساں اپنے ذمے گن گنو دو علی میں اپنے ذمے گن گنو میرا امام فرمائندے نہ چواں وچوں تساں چنو میری سینا کہ نہیں یہ گل ہمیشہ میں دعا دیتے رکھی ہے تساں چنو میرا مرشد حسین فرمائندے ہیں مسلم ابن عقیل اور محمد حنفیہ میرے ذمہ میری سین ٹھڈا سانپ پھر کیا دیا عباس تے سجاد میرے ذمہ بلد کیونکہ رومن نے آتی ہیں ہاں میرا زندگی کرے دور دور تو آئے ہوئے داداراں مولا تھوڑے سفر میں بے خطر کرے آواز آتا ہے محمد حنفیہ اور مسلم ابن عقیل میرے ذمہ میری سین فرمائے ٹھیک ہے عباس تے سجاد میرے ذمہ محمد میرے قریب آ محمد قریب آیا سرکار فرمانے تم مدینے وال مکہ تک نہ آئے تم مدینے وال مولا میں کربلا نہیں مننا میرا سائیں فرمائے لوح محفوظ دے کربلا والیاں دے نامہ وچ تیرا نام کوئی نہیں حضرت محمد حنفیہ دی داڑھی پوچھ گئی کہ فرمانے تساں امام ہو میں حکم کرو مولا دی قسم دروازے تک ون کے نا تیاری کر کے دروازے تک ون کے ایک مکان ہو جاتی محمد حنفیہ پیچھا تے والا ہے امام بھی راز ہوئی میں ہاتھ بن کے کرو گے ادھر تیرا حکم حکم رسول ہے تیرا حکم حکم علی ہے تیرا حکم حکم قرآن ہے تیرا حکم حکم خدا ہے واجب مننا میں ویدا لیکن ماں دے دکھے پاسے دا واسطے ایک مہربانی کر چاہے بہن ہی میرے نال مدینے واپس میرا امام فرمانے نہیں میرے نال ہر اس مستور بننا ہے ہر اس جوان میں بھلا ہر اس جوان بننا ہے ہر اس بچے بننا ہے ہر اس مرد بننا ہے ہر اس عورت بننا ہے جڑا کربلا دے مشن شامل روندا ہویا محمد حنفیہ مسلم جی میرے قریب آؤ مسلم 18,000 خط اہل کوفہ آ چکے ہیں اور جس میں لکھا ہو یا آپ آؤ یا اپنا سفیر بھیجو میرا دل ہے میں دیکھوں اپنا سفیر بنا کے بھیجا اسے پہنچ کے میری بیعت لو حالات سازگار ہوئے تو فوراً میرے کو اطلاع دے ہے میں آ بیٹھا امام حسین دا سفیر بن کے جناب مسلم کوفہ وچ پہنچے بڑے واقعات ہیں لیکن میں ذرا شادگی تے ناراض نہ ہونا سادات مومنین میں کتابوں وچ پڑھے باختلاف روایات
80,000 کوفی تک جناب مسلم کی بیعت کی تھی. یزید تک اطلاع پہنچی کہ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی ہے. اس ظالم نے ابن زیاد نو کوفے کا گورنر مقرر کیا. امام حسین کی آمد آئی کوفے وچ. یہ ظالم رات کی تاریکی وچ ابن زیاد دے ظالم رات کی تاریکی وچ منہ چھپا کے کوفے داخل ہوئے. لوگ کھل گئے کہ کسر ہمارا وچ ہے اتنے اس منہ کو قبر کھانا. اس کا کہ میں حسین نہیں میں ابن زیاد اور میں نے یزید نے گورنر بنا کے بھیجا. خبردار اگر کوئی مسلم کو کیا ہوا پکڑا گیا میں اس کا سر تن تو جدا کر دے سکتا. عزاداراؤ دوسرے دن ہی بغاوت شروع ہو گئی. حسین دے سفیر مغربین دی نماز مسجد کوفہ وچ پڑھائی. مسجد بھری ہو گئی. جلے میرے آقا مسلم نے نماز تمام کی تھی انہیں آنکھا ایک مسلم دیکھو میں اعتقادی دیا انسان پتہ ہے محرم تو علاوہ بھی سینکڑوں مجلساں میں تو سب بھائیوں بزرگاں پڑھیاں ہیں. یہ مشن کربلا کا پہلا شہید ہے. مردہ میں کہ پہلا شہید مشن کربلا کا. اور جناب رقیہ تمام بیویاں وچوں پہلی مستور ہے جڑی سفر وچ بے بس ہے. اس واسطے محرم دے ایام وچ ایماناً اور اعتقاداً میں جناب مسلم دا ذکر واجب سمجھ کے کرنا ضروری. بڑے ایمان اور عقیدے نال میں حقیر فقیر کے جملے سنایا ہے. عزاداراں انجان گلیاں انجان شہر تاریخی رات کی چھا چکی ہے. حسین دا سفیر گلی کوچوں میں پھر رہا ہے. خوف و ہراس کی وجہ تو لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے بند کر لے ہیں. نصف شب کے قریب توبہ نامی عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے. توبہ غلط. توبہ نامی عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور پتر کی انتظار ہی چاہیے. جناب مسلم اس کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ سے مٹی سے بہ گئے. بڑے غربت والے جملے سن لیا ہوئے دل نہ مہنگا ہوئے تو روندے بھی ہوئے آئے جو رومن واسطے ہو مخانی بن گیا ہے. یہ تو عقل مار کیا جی مسافر یہ وقت اپنے بچوں میں رمن ہے. یہ وقت اپنے گھر میں رمن ہے. تو اپنے گھر جا. جناب مسلم آدن مائی جنہا گھر اتھے نہ ہو مائی جنہے بچے اتھے نہ ہو بلا وہ کدے جائے. اگر مار جاتے مر جاواں بھاویں تو مسلم ابن عقیل ہے. بسم اللہ بسم اللہ بڑی مقبول سردار فرمایا ہاں میں مسلم ہوں. دروازہ مزید کھولا آدھی آؤ بسم اللہ کچھ ہو جائے آؤ بسم اللہ میں تھوڑے منن والی ہوں. کمرے دے وچ بن کے جناب مسلم نو توبہ نے بٹھایا. بستر دیتا گرم پانی دیتا کھانا دیتا. سرکار ایک دو لقمے لائے پھر سجادہ بچھایا. عبادت وچ مشغول ہو گئے. ادھر پتر آیا. میں بہت گلاں کٹ چھوڑی ہیں جناب رات کہ میرے کو جملے سنے انہوں نے پتہ ہے. عزاداراں اس ماں کو پوچھا کہ اماں اس کمرے سے کون ہے. یہ مومنہ مائی چھپین دی رہی لیکن اس وعدہ کیتا کہ اماں تیرا میرا اللہ ضامن ہے میں شکایت نہ لے سا. آدھی حسین دا
سفیر مسلم ابن عقیل ہے۔ نماز صبح تو فوراً بعد اس منافق نے ابن زیاد کو اطلاع دیتی، اس ظالم نے محمد بن اشعث بھیجو، اللہ نے ڈرتے کیوں؟ محمد بن اشعث دی معیت ایک دستہ فوج کا بھیجا کہ جاؤ اور مسلم نو گرفتار کر کے لے آؤ۔ گھوڑے دے ٹانپاں دی آواز بسم اللہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دی تسبیح پڑھتا ہوا مسلح تو اٹھا، کپڑے دے نال اپنی کمر بندھی، تلوار نیام وچوں کڈی، دوڑ کے آئی، آدھی آقا تسی کلے ہو، وہ فوج زیادی ہے۔ جواب سنیا ہے، سرکار فرمیندن میرے وچ حیدری خون ہے، میں ہاشمیاں، میں سنا شرافت کا جملہ، سرکار فرمیندن توا تیں مینوں پناہ دیتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر دی توہین میری وجہ تو واہ شریف خاندان۔ جناب بسم اللہ، جناب مسلم بہر ہے، جنگ شروع ہوئی، یہ بڑا شیر پتر ہے جناب عقیل کا، جملہ سنیا ہے حضرت، ایک جملہ چلو اور سن لو، خیر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت محمد حنفیہ ایڈا بہادر ہے جو حضرت علی علیہ السلام جو زرہ دیتی ہے نا لوہے کا چولا جناب حنفیہ نے، تے وہ ذرا بڑا ہے، تے سرکار آکھے بنو ان کو ٹھیک کرا کے نو جتوں بڑے کٹوا لو۔ تو حضرت حنفیہ آکھا بابا جان حکم دیو تو میں آپ ٹھیک چکرا، سرکار میں آپ ٹھیک چکرو۔ تو سرکار محمد حنفیہ نے کھبے ہاتھ وچ انہوں زرہ پکڑ لئی، تے جتنی جتنی وہ چھوٹی کر رہی آئی نا، مولا دوائی میں سجے ہاتھ نال اس لوگے نو چھکیں دے گئے۔ بڑے شیر پترہانی علی تھے، بڑے بہادر بچڑے گانے میرے امام دے۔ یہ جناب ان میں مختصر یہ جملہ ہے، کدی زندگی رہی تعلق کرسا۔ تے جناب مسلم ترے دفعہ محمد بن اشعث نے فوج منگائی، ترے ابن زیاد آ رہے ہو ہکے تسی اتنے تیسری دفعہ فوج، اللہ اکبر۔ اس ویلے محمد بن اشعث دیکھ کیا دے ابن زیاد تو کہ سمجھے ساڑی کسے کوفے دے بقال یعنی سبزی فروش نہ لڑائی، وہ حیدر قرار کا بھتیجا ہے، تو ہاشمیاں نال جنگ کیتی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں ہاشمی لڑتے کی میں بلا بلا ظالم آدھے وقت دھوکہ دے کے مارو، اگر انج نہیں تو وہ دھوکہ دے کے مارو۔ ازاداراں جنگ تیسری مرتبہ شروع ہوئی، ایک بہادری کا جملہ سنا ہے 1 منٹ کا، جنگ تیسری مرتبہ شروع ہوئی، سرکار دی تلوار یا ہتھوں ڈھے پئی یا ٹوٹ گئی۔ میں کو مولا دی قسم ہے دوہاں ہتھاں نال مسلم ابن عقیل لڑنا شروع کیتا ہے۔ کس طرح جی میں بچے گیند کو پھکائیں نا آسمان دے پاسے، ابن زیاد دے فوجیاں نو کہیں ویلے سجے ہاتھ نال چاہ کے پھکائیں دے، کہیں ویلے کھبے ہاتھ نال چاہ کے پھکائیں دے، پھر دو فوجیاں نو ایک ہاتھ نال جناب مسلم ابن عقیل نے مکانوں یا چھتاں دے اوتے سٹنا شروع کیتا ہے۔ اس ویلے لوگاں دی آواز آئی الامان الامان الامان، لیکن جو میرا آقا ہٹدا ہے نا انہاں پیچھے ایک دعا کھٹے ہوئے آئے جس کو چھپایا ہوا یہاں نے عقیل دا چند حسین دا سفیر اس بھی جڑے ہیں، انہاں تلواراں دے وار شروع کیتے ہیں، میرے آقا مسلم کا اتلا اونٹ شہید ہوئے۔ بس میں مسائل شروع کر چکا ہوں۔
میرے آقا دے دندان مبارک شہید ہوئے او اس ویلے رات دے آرام و سکون چھوڑ کے بسم اللہ شریفاں رون والے شریفاں اے سنے رون دے دا جملہ اے آل محمد دے گھرانے دا پہلا فرد ہے جن دے ہاتھ مسلمانہ کانڈ پچھو رسیاں نہ بلو انہیں اور تیاری کرو کل کے روئیے ہاتھ بدے ہوئے جناب مسلم نو ابن زیاد کے دربار کے پاسے لے آدھیں جتنے سید امتی ازادار بیٹھے ہو میں نے ایک دفعہ اجازت دیں دے ہو یہ میں تاریخ مقتل ہے میں انہیں پڑھا چاہتا اللہ کے درمیان کھڑا محرم پاک کے راتے ہیں لوگ آمنا بڑا گناہ ہے باوجود کھڑا پوری ذمہ داری نال جلے مسلم گلی وچوں گزرنا مکاناں یا چھتاں تے چڑھیاں ہویاں عورتاں مسلم دے اوتے پتھر وسائے حوصلہ کرے ہے چڑے پتھر مارے لانا داسا ایڈے نہ رویا جلے پتھر ختم تھین بلدے ہوئے آگ دے انگارے جناب مسلم تے سٹے نے معافی دے ہوتا ہی کو بہن کرا چاہ میں کو مولا دی قسمیں دربار اچ داخل ہومن تو پہلے ایک بد فطرت عورت نے چکی دا پڑ جناب مسلم دے سر پہ مارا ہے مسلم دی پیشانی زمین پہ وجہ لگی ہے میرے آقا دا فون جاری تھی ہے حقل مار کے دنا حیا کرو میں محمد دا رشتہ دار تو جینا کلمہ پڑھ دے ہو بلو 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 بڑا حسرے نام چند جملے بسم اللہ جناب مسلم نو دربار کے نئے میرے آقا مسلم نے سلام نہ کیتا ابن زیاد علیہ السلام نے بھی کیتا میرا آقا مسلم فرمیندے امیری حسین کیا استقلال ہے اور کیا استقامت ہے میرا آقا فرمیندے میرا امیر حسین جڑی زبان حسین تے سلام کرے اور تین پلید دے ہوتے سلام نہیں کر سکتے اے ظالمہ دے سلام کرتے بھامے نہ کر تیری موت قریب پہنچ گئی ہے حضرت مسلم آدھے نا ہاشمیاں نو موت تو نہ ڈرا اساں تا موت نال ہی میں کھیڑ دے ہیں جی میں بچہ ماں دی چھوڑی چ کھیڑ دے آدھے کوئی وصیت ہی تا کر لے حضرت مسلم نے میں نگاہ ماری کرسیاں تے بیٹھے ہوئے بے وفا لوگ نظر آئے انہاں ظالمہ نے شرم کو سر چھپا جناب مسلم نو ایک کرسی دے ہوتے عمر ابن سعد نظر آئے سرکار نے بلایا میرے قریب اور نیڑے آیا سرکار فرمایا تو بدکار ہو گئے ہیں تو گمراہ ہو گئے ہیں لیکن تو سعد صحابی رسول دا پتر ہے سعد صحابی رسول ہے سرکار فرمایا تو جان رہے ہیں کیونکہ تو حافظ اور قاری قرآن ہے تو مسائل تو بھی واقف ہے مگر شیطان تے کو گمراہ کر لیا آدھے گل کر مسلم کے کرنا چاہنا ہے سرکار دن اے میرا گھوڑا اے میری تلوار اے میری زرہ میں فلاں بندے کا قرض دیونا ہے یہ بیچ کے میرا قرض ادا کتنی شریعت دے پابند خاندان اللہ تعالیٰ میں نے بھی توفیق دے اور حکم سرکار فرمانے نے یہ میں خط لکھے ہے ایک خط امام حسین کوفہ دے پاسے روان دوان حسین اے مولانا خط پہنچاؤ جڑے پنڑے بیٹھے ہو فرمانے ابن سعد اگر کلا ہوئے آنا وہ کو نہ روکا اون دے نالے زینب جائیں ہے اون دے نالے سکینہ جائیں تھی لہذا میں خط لکھے مولا ادھے آمن دا ارادہ ترک کرو لوگ بے وفا نکلن اور میں صدقے تھی پہنوائے ظالمہ دے نہیں قرضہ ادا کرے سن
مگر ایک خط نہ پہنچے. طالب حکم دیتا ہے کہ مسلم ابن عقیل نو مکان دی چھت تے اصل امارہ دی چھت تے بہ جاؤ 7 پن تو جدا کر دو. لوگ لفظ تے اوکھن میں کیویں پڑھا میں کیویں لکاونا بھی گناہ کیونکہ انہاں دا مسائب لکاونا ظالم دی حمایت قتل کر کے مسلم نو دی لاش نو چھت تو زمین تے سٹ چھوڑ. ازاداراں بڑی بے دردی نال جناب مسلم نو کھچ کے اٹھتے گئے گئے. رام مکہ تے کعبہ دے مالک نے توڑ دیتے. یہ آخر نا ہاں یہ امام حسین حکم دیتا ہے نا جو احرام توڑو عباس اور سفر جاری کرو. حضرت عباس ادنا آقا کیوں میرا آقا فرمیدہ ہے یزید دی طرفوں ادھے کچھ فوجی حاجیاں دے لباس ہے مکہ پہنچ چکے اور اس نے حکم انہوں نے ملا ہے کہ حسین کعبے دے ارد گرد طواف کر رہا ہوئے, حسین صفا اور مروہ دے درمیان سعی کر رہا ہوئے, حسین مقام حتیم کول ہوئے, حسین قتل کر دیا. میرا آقا فرمیدہ میں احرام بدل گیا, احرام چھوڑ گیا. میں نہیں چاہتا جو اللہ کے گھر کی حرمت میری وجہ سے چلی جائے. اور نالے عباس اگر آج میں حسین بیت اللہ کے قریب شہید ہو گیا قیامت تک حاجی تھے شہید ہونے گا. عباس ہاتھ بن کے آدھے زہرہ دا چن میں نے حکم تا دے میں ہک نو چون لما تے انہاں کو پوچھا جو حسین دے قتل دا نام چاہن والا ہے کون؟ کعبہ تا ساڑھا ہے, مکہ تا ساڑھا ہے. میرا امام فرمیدہ نہیں بس میں صابر ہوں. مقام زبالہ دے ہوتے منزل زبالہ تے میرا امام پہنچا ہے. یہ واقعہ ہے 9 ذی الحج کا. خیمے لگے ہوئے میرا مرشد عباس آدھے میں جو ایک دفعہ خیمے چو نکلا نا تو میں دٹھا ہے خیام دے پچھلے پاسے بطول دا چند کوفے تو منہ کر کے روندا بیٹھا. بلند شد اچار نہیں نوکر سلام علی عباس. ایویں قدمات ہاتھ لا کے آجا مولا میں نوکر دے جینے آئین نارو سیادہ دے غازی